اور میں راشٹرپتی جی کا آبھاری ہوں کہ انہوں نے 2008 کے جس نے بھارت میں نرسنہار کیا تھا اس مجرم کو اب بھارت کے حوالے کرنے کا نرنے کیا ہے. ممبئی ٹیررسٹ اٹیک کے ایک پلیئر کو بھی امریکہ نے کہا ہے کہ ہم بھارت کے حوالے کر رہے ہیں اور ایک ڈیو پروسیس کے بعد وہ بہت جلد جسٹس کو فیس کرے گا بھارت میں، جس کا نام ہے رانا طاہر حسین. Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's پاکستان کی ایک ہی پالیسی ہے، پالیسی آف اسٹریٹجک سائلنس، خاموشی، بولنا ہی نہیں. لیڈرشپ تو ہماری بولتی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. یا تو دو وجوہات ہے، یا تو کنفیوز ہیں، پریشان ہیں، کہنے کو کچھ نہیں، یا تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا جواب دیں. پایا کہ پاکستان اپنی دھرتی دوسری دنیاؤں کے لیے ٹیررزم کے حوالے سے استعمال نہ کرے. تو اس پر پاکستان نے ریاکشن پیش کیا اور بڑا ہی بھونڈا ریاکشن ہے پاکستان کا. اس کا یہ کہنا ہے کہ بھارت میں جو مائنورٹیز ہیں وہ سیف نہیں ہے، اس پہ بات نہیں ہوئی. ہاؤ ڈیئر پاکستان ٹاک لائک دیٹ. انڈیا کے پتے اتنے، وہ جسے کہتے ہیں نا، سنگل ہینڈڈلی انڈیا کو اتنا کچھ دیا جا رہا ہے کہ اب کیا بولے. نہ تو ظاہری بات ہمارے پاس وہ ریسورسز ہیں، نہ ہمارا وہ ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل کیپٹل ہے، نہ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ہم الائنڈ ہیں اس وقت دنیا کے ساتھ. اور اگر ہم چائنا سے بھی کچھ لیتے ہیں تو تبھی ہم سائلنٹ ہی رہتے ہیں. تو پاکستان نے بڑی ڈیفرنٹ قسم کی پالیسی لی ہے. یہ نہیں کہ اگر امریکہ سے انڈیا کو اتنا کچھ مل رہا ہے تو سائلنٹ ہے. نو، اگر چائنا سے بھی ہمیں کچھ آ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی سائلنٹ ہے. یہ ہے، اس کو میں کہتا ہوں پالیسی. پاکستان پرماننٹلی پریکٹسز پالیسی آف اسٹریٹجک سائلنس. میں ابھی یہ جو ہے ایک ٹویٹ چھوٹی سی وہ داغنے لگا تھا کہ یہ ہماری جو پالیسی ہے اسٹریٹجک سائلنس کی، آئی تھنک یہ گورنمنٹ ڈیفینیٹلی اس کو دیکھ رہی ہے، بڑے کیئرفلی دیکھ رہے ہیں. لیکن میں جس چیز پہ بات کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو رسپانس کی ہے، جی F-35 جیٹس انڈیا کو دے گئے ہیں. وہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا موقف ہے جب آئیں گے تو دیکھیں گے. دوسرا پاکستان کا موقف یہ ہے کہ پائن ان کا ہیومن رائٹس ریکارڈ ہی اتنا برا ہے، آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ انڈینز کہتے ہیں کہ آپ جو وہ پاکستان کی جمہوریت بھی کی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ابھی آفس سنبھالے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، اور اس 1 مہینہ کے دوران سب سے پہلے اسرائیل کے پرائم منسٹر وہاں پہنچے تھے، پھر جاپان کے پرائم منسٹر وہاں پہنچے تھے، پھر جارڈن کے کنگ وہاں پہ پہنچے تھے، اور پھر پرائم منسٹر نریندر مودی نے 13 فروری کو ملاقات کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. بہت امپورٹنٹ بات ہے، آپ باڈی لینگویج دیکھ لیجئے، یہ جو سکرین پہ چل رہا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دونوں نہ صرف پرانے دوست ہیں بلکہ دونوں دیش اپنے جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان کو بھی ہائٹس پہ لے کے جا رہے ہیں. ابھی تک جو 3 ہیڈ آف دا اسٹیٹس وہاں پر پہنچے ہیں وہ ریلیٹیولی آف کورس چھوٹے دیش ہیں اپنے ٹرمز آف پاپولیشن اور ٹرمز آف اکانومی. جاپان کے علاوہ جاپان کی اکانومی بہت اسٹرانگ اکانومی ہے، مگر پاپولیشن میں، جیو پالیٹکس میں جاپان کا جو امپیکٹ ہے وہ بھی اسی ریشو میں ہے. مگر بھارت کا جیو پالیٹکس میں جو امپیکٹ ہے وہ چائنا اور US کے بعد بھارت کو اس وقت 3رے نمبر پہ دیکھا جا رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پرائم منسٹر نریندر مودی نے ہسٹری بنائی ہے؟ یقینی طور پر ہسٹری لکھی گئی ہے اس ایک وزٹ کے دوران. ایسا نہیں کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کا یہ کوئی پہلا وزٹ ہے. پرائم منسٹر نریندر مودی 3 پریزیڈنٹس آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کو ڈیل کرتے چلے آ رہے ہیں جب سے وہ اقتدار میں ہیں. پہلے
براک اوباما تھے, پھر اوباما کے بعد صدر ٹرمپ آئے, صدر ٹرمپ کے بعد پریزیڈنٹ بائیڈن آئے, پریزیڈنٹ بائیڈن کے بعد پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو 4 ٹینیور جو امریکہ کے ہیں, پرائم منسٹر نریندر مودی اس کو ہٹ کر رہے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ دوسرا ٹینیور ہے. تو 3 ہیڈ آف دا اسٹیٹس آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو بھارت بھی ڈیل کر رہا ہے کنٹینیوسلی پرائم منسٹر نریندر مودی کی سرکار کے دوران. اور پرائم منسٹر نریندر مودی کے زمانے سے اب تک جو بھارت کے رشتے امریکہ کے ساتھ بنے ہیں اور بن رہے ہیں وہ بہت اونچائیوں کو چھو رہے ہیں. اسی میٹنگ میں یہ بھی ریویل کیا گیا کہ 2030 تک دونوں دیشوں کی جو ٹریڈ ہے وہ $500 بلین کو چھونے کی پروجیکشن رکھتی ہے. چھوٹے نمبرز نہیں ہیں, بہت بڑی ساجھیداری, بہت بڑی پارٹنرشپ ان دونوں دیشوں کی آگے آنے والے سالوں میں چل رہی ہے. آلریڈی بہت امپورٹنٹ